الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اچھا، ایک سوال آیا ہوا ہے، تھوڑا سا معلوماتی نوعیت کا ہے، تو مجھے لگا کہ اس کو جواب دے دیں، تو اس میں سے میں اپنے مطلب کی ایک بات نکالوں گا. سوال یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنے انبیاء آئے ہیں، اور ان کی کیا سلسلہ تھا، اور اگر اس سلسلے میں معلومات لینی ہو تو کہاں سے لیں. اچھا، آج کل ویسے معلومات لینے تو آسان ہے، بھی گوگل کو لکھیں وہ آپ کو بتا دے گا. میں نے جو ایک دفعہ پڑھا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت شیت علیہ السلام، اور ان کے اور حضرت نوح کے درمیان 23 اور پیغمبر آئے ہیں. یہ کو آج سے 7,000 سال سے اور 5,000 سال کے درمیان کا زمانہ بنتا ہے. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، گوگل سے آپ کو مل جائے گا. ہمارے بچپن میں ایک کتاب ہوتی تھی، میں نے تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے، اس میں اوتھینٹسٹی اس کی تھوڑی سی مشکوک یوں ہوتی ہے کہ اس میں جو واقعات کچھ بیان کیے وہ تھوڑے سے ایگزیجریٹڈ لگتے ہیں کہیں آپ کو، لیکن اگین آپ اگر کامن سینس کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں جو ہیں جو ہم نے ایک جگہ اور گفتگو کیا وہ کہ سائنٹیفکلی جمع نہیں ہوئی، وہ سینہ در سینہ روایات ہیں. جس طرح ساری بائبل ہے، تو جب آپ بائبل کو بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنا جو ٹکڑا ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا، اور یہ والا جو ہے یہ لگ رہا ہے بعد میں کسی نے ڈالا ہے. تو اسی طرح وہ بھی ہے، وہ قصص الانبیاء کے نام سے کتاب ہے. اس میں سے آپ کو تفصیلات مل جاتی ہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چونکہ ارشاد فرما دیا کہ 900 سال سے اوپر تبلیغ فرمائی، تو صاف ظاہر ہے پیدا ہونے کے بعد بھی کچھ عرصہ لگایا ہوگا. پھر طوفان نوح کے بعد نئی جگہ سیٹل ہوا تو 1200-1300 سال میرے حساب سے ان کی زندگی بھی بنتی ہے. تو وہ ہے. تو یہ اس کا مختصر جواب ہے. میں نے یہ جواب دینا اس لیے بھی مناسب سمجھا کہ میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں. یہ پچھلے دنوں کوئی بات ہو رہی تھی کہ کون سی شریعت مانے، آدم کی، ابراہیم کی کہ نوح کی. تو جواب مختصر یہ ہے کہ شریعت ہمیشہ سے ایک ہی ہے، دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے. وہ دین ہے، اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جو سب سے امپورٹنٹ اب یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی دین ہے. دوسرا، پیغمبر ہیں. پہلے ایک زمانے کے پیغمبر تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ٹیریٹری کے بھی تھے. اب جب محمد آ گئے، انسانی ذہن ترقی کر رہا تھا دھیرے دھیرے، یہ تیسرے حصے میں ڈالوں گا، تو پھر وہ آخری نبی ہیں. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین آج تکمیل پہنچ گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اور تیسرا آخرت ہے کہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں سے ہم نے واپس جانا ہے اور وہاں جا کے ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. اگر ہم نے زندگی ویسے گزاری جیسے اللہ نے ہمیں کہا تھا اور ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا، تو ہم ایک گلیکٹڈ لائف میں چلے جائیں گے جو ہمیشہ رہے گی، کہ وہاں ٹائم نہیں ہوگا. نہیں مانی تو ہم اسی گلیکٹڈ لائف کی دوزخ میں چلے جائیں گے، ڈسٹروائے ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں آ سکیں گے. یہ 3 حصے ہیں. جو احکامات ہیں وہ چینج ہوتے رہے. چینج بھی میں غالباً مناسب الفاظ میں استعمال کر رہا، وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے رہے. اس کی ابھی وجہ بتا دوں آپ کو. 2 طریقے سے عام فہم. ایک، سائنس ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں فزکس ہوتی ہے، میتھس ہوتا ہے، کیمسٹری ہوتی ہے. ہم اسکول میں بچوں کو پہلی کلاس سے پڑھانا شروع کرتے ہیں. 9ویں کلاس میں عام طور پر 8ویں تک، 8th گریڈ تک ایک ہی سائنس کی کتاب میں سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں، فزکس کے بھی، کیمسٹری کے بھی، بایولوجی کے بھی. 9th میں جا کے میٹرک میں یا او لیول میں وہ علیحدہ کتابیں بن جاتی ہیں. اس کے بعد انجینئرنگ اور میڈیکل علیحدہ ہو جاتا ہے. پھر ریسرچ ہونے لگتی ہے. جب ریسرچ ہونے لگتی ہے تو ماسٹر میں جا کے بایولوجی میں باٹنی، زولوجی علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر وہ ادر اسپیشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے جیسے اسٹوڈنٹ کی میچورٹی بڑھ رہی ہے، اس کی نالج جو اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، اس میں تفصیلات آتی جا رہی ہیں. یہی انسانوں کے ساتھ ہوا.
دھیرے دھیرے جو جو ان کے پاس نالج آئے، ایک وار کی آدم سے لے کے محمد تک سفسٹیکیٹڈ ہوتی چلی گئی شریعت. عیسیٰ کو 10 کمانڈمنٹ ملی ہیں، پیغمبر کو پوری کتاب مل گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس ملی تھی، محمد رسول اللہ کو 6666 آیتیں مل گئی ہیں. تو یوں ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے یہ سوال لیا تھا کہ ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ہماری مشینیں ایوالو ہوئی. یہ جس مشین پہ ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں بہت پرانا نہیں ہوں، 1993 میں فلوپی ڈسک آتی ہوتی تھی 128 KB کی، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا اس پہ کیا ڈیٹا رکھیں. اور اب اتنی سی پین ڈرائیو میں ٹیرا بائٹ ڈیٹا آتا ہے. تو چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. میں نے کوئی نہیں سنا کوئی آدمی کہتا ہو جو کہ جناب جو 1993 کا کمپیوٹر تھے وہ تو بکواس تھے. ایسا کوئی نہیں کہتا، کمپیوٹر تو تھا وہ بھی. یہی انسانوں کے ساتھ ہوا ہے. 7-8 ہزار سال آدم سے لے کے آج تک، ہمیں 7-8 ہزار سال لگتے ہیں جس نے ہماری معلومات کے مطابق یہ والی یونیورس 13 ارب سال پہلے بنائی تھی. ہماری معلومات ہیں ابھی، یہ اس سے پیچھے بھی جائے گی، ابھی تو ڈھونڈ رہے ہیں ہم. اس کے لیے 7-8 ہزار سال کیا چیز ہیں، آپ خود ریشو اور پروپورشن لگا لیں. 13 بلین ایئرس جو ابھی پتا لگا ہمیں، جیمز ویب نام ہے جی اس کا، نہیں وہ جیمز ویب کیا کہہ رہا کتنا، چلو اوکے. پتہ یہ چلا کہ اس سے بھی آگے جا رہے، وہ تو بعد میں آگے نا. ہمارے لیے 7-8 ہزار سال آدم سے لے کر وقت ہے بہت بڑا، جس نے ہماری آخری مصدقہ اطلاعات کے مطابق 13 بلین ایئرز پہلے تو یہ یونیورس بنائی تھی جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہیں. اس کے لیے 7-8 ہزار سال کیا ریشو نکالے جی، 13 بلین کا 7 سال، یہ 0.5% بھی نہیں بنتا. اٹس فریکشن آف اے پرسینٹ. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ میچورٹی ہم کس کو سمجھتے ہیں اور وہ کس کو سمجھتا ہے. تو وہ شریعت ایک ہی ہے ہمیشہ سے، ایک اللہ ہے، اس کا پیغمبر ہے، اور آپ نے اس کے بعد دوبارہ جانا ہے. پھر سچویشن کے حساب سے رولز بنتے ہیں. اب دوسری طرف آ جائیں، ہم اس حد تک دنیا میں کسٹمائزیشن کرتے ہیں کہ سردی کا یونیفارم اور ہوتا ہے، گرمی کا اور ہوتا ہے. تو یار آپ شریعت کو بھی تو یہ موقع دے دے نا کہ وہ انسان کی ذہنی حالت کے مطابق اس کے لیے رول بنا دے. تو یہ ایسے ہی ہے. پیغمبروں کی تفصیلات کے لیے آپ قصص الانبیاء کو ضرور ریفر کر لیں، لیکن ود اے کیویٹ، ود اے پروائزو، کہ جہاں جو بات آپ کو لگے کہ عقل سے متصادم ہے اس کو اگنور کر دیں، اور جس کسی نے وہ تصنیف کی ہے اس کو گالیاں گولیاں نہ دیں، غلطی ہو جاتی ہے بندے سے. ابھی ہم جو یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں نا، اس میں جو ٹائم فریم میں نے دیا ہے 7,000 سال 8,000 سال، یہ جو امریکن بائبل والے کہتے ہیں اس سے ریفر کر کے کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ٹائم لائن ہیں جو دوسرے سورسز ہیں، اس میں ڈیلٹا بہت بڑا ہے. فار ایگزامپل بائبل والے کہتے ہیں 7-8 ہزار سال، اور جو دوسرا ڈیلٹا وہ 1,50,000 سال سے بھی اوپر جاتا ہے. تو وہ بھی ہے. تو میں نے یہ اس لیے ریفر کیا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اگر کہیں اور بھی گفتگو جاتی ہے تو جو دوسرے پیغمبروں کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کو اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.